غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس میں اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے، اگر ہلائے بغیر یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ باقی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا، تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا، تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر
یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے، لہذا 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا۔ تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے۔ حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے۔ تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل۔ آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے احکام اسلام تو آپ کو طہارت کے احکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گی یہ حیض و نفاس کے شرعی احکام کیا ہیں؟ تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، یہ چیز شرعی احکام ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں، دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے۔ تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں اور بہشتی زیور رکھ لیں۔ تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں، پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں۔ لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا۔ میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے، تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں، 1-2 قطرے، تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے۔ کم سے کم 1 درہم کے بقدر، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا، اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے۔ تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ کا غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے، تو بس پھر وہم نہ کیا جائے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے، اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی، جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے، تو اندازے سے بھی دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ، تو ایک غالب گمان، ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی، اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پہ پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا، تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جمشید پور، جھارکھنڈ، انڈیا، پوچھتے ہیں جی زید مسجد میں نماز پڑھنے گیا، وہاں دیکھتا ہے کہ مقتدیوں کی تعداد کم ہے، امام صاحب اور ایک مقتدی ایک ہی صف میں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو زید نے امام صاحب کو آگے بڑھانا چاہا تو امام صاحب اپنی جگہ پر کھڑے رہے، تو لاسٹ میں مقتدی کو پیچھے کیا گیا۔ اس میں بہتر طریقہ کیا ہے؟ شریعت کیا بتاتی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ دیکھیں 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہو نا، ایک امام ہو اور ایک مقتدی، تو مقتدی امام کے ساتھ ہوتا ہے دائیں طرف، رائٹ سائڈ پہ۔ ایسی صورت میں جب نیا شخص آئے نا تو اسے چاہیے کہ مقتدی کو گھسیٹ کے پیچھے اپنے پیچھے لے جائے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، مقتدی کو گھسیٹ لے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے گھسیٹنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی مقتدی کے لیے، یا اس میں جہالت ہوتی ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، آپ مقتدی کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل بت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ نیا آنے والا مقتدی کو پیچھے لے کے جاتا ہی نہیں ہے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ اسی مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں پھر امام کو چاہیے کہ وہ ایک صف آگے بڑھ جائے، یعنی اولین کوشش ہو کہ مقتدی کو پیچھے گھسیٹ سے میری مراد یہ کہ بڑے آرام سے تمیز سے لے کے چلے جائیں آپ اس کو پیچھے، اور اگر وہ نہیں جا رہا ہے تو پھر امام کو چاہیے کہ وہ ایک صف آگے ہو جائے، اور اگر جگہ نہ ہو پیچھے جانے کی بھی آگے جانے کی بھی پھر اسی طرح پڑھ لیں اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ سفیان صاحب قازقستان سے پوچھتے ہیں پچھلے سال میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا، ان کے نام سے کچھ جائیدادیں ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، برائے مہربانی جائیداد کے حصے کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ پھوپھی کا انتقال ہو گیا، ان کے نام جائیدادیں ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، مرحوم کے بھائی کی طرف سے 2 بھتیجے اور 1 بھتیجی ہے۔ اچھا جی، بہن کی طرف سے 1 بھتیجا اور 1 بھتیجی ہے۔
بھائی پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، بہن زندہ ہے الحمدللہ۔ دیکھیں مرحوم کے بھائی کی طرف سے 2 بھتیجے اور 1 بھتیجی ہے، اچھا بہن کی، اور بھائی پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں تو بھائی کی وراثت تو گئی۔ تو اب پہلے یہ دیکھا جائے گا پھپھی کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی انتقال ہو گیا تو پھر پھپھی کے اولاد بھی نہیں ہے آپ نے بتایا، تو شوہر ہے یا نہیں ہے یہ بھی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ اگر شوہر بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، دادا دادی نانا نانی بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر وراثت بھائی بہنوں میں جاتی ہے۔ بھائی نہ ہو تو بھائی کا چونکہ زندگی میں انتقال ہو گیا تو وہ بھی وراثت سے محروم ہو گئے، تو پھر چچا کی طرف جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر اب یہی ہے کہ بھائی کے بیٹوں کو ملے گا خالی، اس میں بیٹیوں کا، بھائی کے بیٹیوں کا حصہ اس میں نہیں ہوتا، بھتیجوں کی طرف چلی جائے گی وراثت۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پوری ڈیٹیل وارثوں کی لکھ کے نا ریٹرن میں فتویٰ لیں، یا ہمارے چینل پہ ہی اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پوری ڈیٹیل بتائیں ان کے والدین کی، اور والدین ان کے زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کے شوہر زندہ ہیں یا نہیں ہے، تاکہ ہر ایک کا فیصدی حصہ پرسنٹیج کے حساب سے بتایا جا سکے۔ اچھا بھائی، تو عصبہ اس میں بھتیجا ہوگا، بھتیجی کا حصہ نہیں ہوتا اس میں۔ انڈیا سے یعنی پوری ڈیٹیل جب تک میں نہیں بتاؤں گا مجھے پتہ نہیں چلے گی، کنفرم نہیں بتا سکتا، کیونکہ سوال پوچھنے والے ایسے وارثوں کا تذکرہ چھوڑ دیتا ہے جن کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، کیا کسی مولانا وغیرہ کے پاس جا کر ہی مسلمان ہوا جا سکتا ہے؟ اگر ان کے پاس جانے سے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب کسی غیر مسلم کو اسلام لانے کا خیال ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو قریب میں جو بھی مسلمان ہو اس کے ہاتھ پہ اسلام کا اظہار کر لے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو بند کمرے میں ہی کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے۔ یہ بھی نہیں آتا، اپنی زبان میں کہہ دے میں ایمان لایا اللہ پر جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ جملہ زبان سے دہرا لے اس نیت سے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر کسی کو اسلام لانے کا خیال آیا اور اسلام لانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا شمار کافروں میں ہی ہوگا، اس لیے اس میں جلدی کرنی چاہیے اگر کسی کو اسلام کا خیال آ بھی گیا ہے۔ آصف صاحب سعودی عرب سے، میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں، یہاں پر ایک عورت اپنے ہاتھ کا کنگن بھول کر چلی گئی اور میں نے اس کو سونا سمجھ کر اٹھا لیا، مگر وہ سونا تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا، اور وہ جب واپس لینے کے لیے آئی تو میں نے ڈر کی وجہ سے نہیں دیا اور بعد میں پھینک دیا۔ اللہ کے بندے کیا کیا ہے آپ نے بھی، اور اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اللہ کا خوف بھی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اب میں اس کی قیمت کیسے ادا کروں، کیونکہ اب وہ عورت کہیں مجھے مل نہیں سکتی، تو اب میں کیا کروں؟ جناب آپ اس کی جو بھی قیمت ہے وہ عورت کو تلاش کریں آپ حتی الامکان۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، آپ اعلان لکھ کے لگا دیں کہ یہاں فلاں دن کوئی خاتون آئی تھی اپنا کنگن بھول گئی تھی، کسی بھی طرح سے اناؤنسمنٹ کریں حتی الامکان جتنے آپ کے بس میں۔ بالکل جب نا امید ہو جائیں تو پھر اس کنگن کی مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگا کے آپ اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں۔ اگر غریب ہیں تو پھر آپ پر صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، اگر آپ یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور لیکن اس میں بھی 2 افراد کو گواہ بنائیں آپ کہ وہ میں نے رکھ لیا ہے کیونکہ میں غریب ہوں، کسی کو گواہ بنا کر آپ، اور اس نیت سے رکھیں کہ جیسے ہی مالک آئے تو میں اس کو دوں گا پیسے، اور اگر آپ غریب نہیں ہیں تو پھر آپ پر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ غریب کا مطلب زکوٰۃ کے مستحق اگر نہیں ہے تو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا میری عمر 33 سال ہے، میرے ساتھ ایک بہن ہے، ہمارے ہاں جہیز کا، دہیج لکھا ہوا ہے، اچھا ہندی میں شاید دہیج کہتے ہیں، کا بہت زیادہ چلن ہے۔ چلن بھی انڈیا کا لفظ لکھا ہے، صحیح ہے۔ اچھا مجھے اس وجہ سے ہندی آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اس کی وجہ سے ہر بہن کی شادی میں قرضہ لینا پڑتا ہے، اگر میں جہیز اچھا نہیں دوں گا تو رشتے بھی نہیں آتے، پر آپ کا بیان سنا ہے کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے، تو میں کیا کروں؟ میری اپنی بھی اب تک شادی نہیں ہوئی۔ جناب قرضہ جب آپ لیں گے تو ادا بھی تو کرنا پڑے گا نا، تو وہ کہاں سے دیں گے آپ؟ تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ شادی پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، اس کے بغیر کہیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا، تو پہلے سے ہی آپ قسطیں یعنی اپنی آمدن میں سے کچھ پیسے کاٹ کے جمع کرتے رہتے آپ۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ لوگ جب پینشن آتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ پریشانی آئے گی تو اس وقت پھر قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی پلاننگ پہلے سے کیوں نہیں کی؟ وہی پیسے آپ نے بعد میں بھی تو اپنی تنخواہ یا اپنی آمدن کاٹ کے ادا کرنے ہیں نا، تو وہی پہلے سے کاٹ کے کیوں نہیں جمع کر لیا آپ نے؟ تو قرضے کی مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلی کوشش تو آپ یہی کریں کہ آپ اپنی آمدن سے کچھ پیسے بچائیں
جہیز دینا تو صحیح رواج نہیں ہے، لیکن مجبوری میں اگر دینا پڑے، بہن کی زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہو تو پھر مجبوری میں جائز ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ پہلے سے جمع کر کے رکھیں پیسے، عین وقت پہ آپ کیا کر رہے ہیں تو بعد میں بھی تو ادا ہی کرنے ہیں نا، تو پہلے آپ یوں سمجھیں کہ وہ یا کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے آپ منتھلی آپ اپنی انکم میں سے کچھ جمع کرتے رہیں۔ بہرحال اب اگر ہو گیا ہے، مجبوری ہے، تو جائز ہے قرضہ لینا، لیکن میں پھر بھی مشورہ دوں گا کہ حتی الامکان نہ لیں اور ایسا رشتہ تلاش کریں جو خرچے کے بغیر آپ کی جہاں شادی ہو جائے، اور یا پھر یہ کر لیں کہ قسطیں لینا، یعنی کچھ پیسے بچائیں اپنے پاس، یا گھر کی کوئی چیز بیچ دیں، آپ کچھ بھی کریں، حتی الامکان قرضے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نہیں ہوتا تو پھر جائز ہے قرضہ لینا بھی، اگر واپسی کا یقین ہے آپ کو کہ میں واپس کر سکتا ہوں۔ سوال پوچھا ہے جی کسی نے، ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر مکروہ ہے تو اس پر سوال ہے کہ بہت سے صحابہ ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ اس کو کوئی مکروہ نہیں کہتا، باحوالہ جواب مطلوب ہے۔ اچھا بھائی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے ان پہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے لباس دستیاب تھا، کیا دو دو کپڑے دستیاب تھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لباس ہی لوگوں کے پاس کم ہوا کرتا تھا نا، یعنی ایک چادر ہوتی تھی، یا بہت بمشکل کبھی دو چادریں ہو جاتی تھی، تو غربت کا دور تھا، تو اس لیے وہاں پر یہ پابندیاں لگانا کہ دو چادریں ہوں گی، اوپر کا کرتا ہوگا، نیچے کے شلوار ہوگا، یہ بہت بڑی مشکل تھی، تو اس دور میں وہ پراپر ڈریس ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو اصل میں قرآن مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، تو زینت کا تعلق عرف سے ہے، اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ زینت، قرآن نے تو یہ کہا کہ زینت اختیار کرو، اب زینت کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعلق عرف سے ہے۔ تو پہلے زمانے میں ایک چادر ہوتی، یہ بعض دفعہ تو صرف ایک تہبند ہوتا، وہی پہن کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی چلے جایا کرتے تھے، وہی پہن کے لوگ اپنے کام بھی کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن آج اگر آپ صرف شلوار پہنے، اوپر قمیض نہ پہنے، اور آپ سوسائٹی میں گھومنا شروع کر دیں تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے۔ تو وہ لباس جو پہن کے آپ عام مجمع میں نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی بے ادبی ہے۔ اب اس پہ قرآن و حدیث کا حوالہ طلب کرنا کہ نہیں جی یہ حدیث دکھاؤ کہ پراپر کرتے میں ہی نماز پڑھنی ہے، تو یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہم یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ صحابہ نے اس دور میں اس لباس میں نماز پڑھی ہے جو اس دور میں رائج تھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اسی لباس میں پڑھنی چاہیے جو سوٹیبل لباس ہو، جو پراپر ڈریس ہو، جسے پہن کے آپ کسی مجلس میں جاتے ہوئے شرماتے نہیں۔ اب آپ دیکھ لینا، اگر ہماری مسجد میں یا عام مسجدوں میں امام صاحب بغیر قمیض کے آ جائیں، صرف شلوار پہن کے آئیں، ناف سے گھٹنے تک جو ہے، بلکہ چڈا پہن کے آ جائیں ناف سے گھٹنے تک، اور دلیل یہ دے کہ یہ دکھاؤ حدیث میں کہا ہے کہ پراپر شلوار پہننا ضروری ہے، پراپر کرتا پہننا ضروری ہے، تو ظاہر ہے کوئی نہیں دکھا سکتا، ہم تو یہ دکھائیں گے بھائی سطر ڈھانپنا ضروری ہے، سطر امام صاحب نے ڈھانپا ہوا، تو ایسے چڈے میں آ جائیں آپ، لمبا سا چڈا ہو، گھٹنے دھکے ہوئے اس میں، اور امام صاحب مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے، پبلک مار کے نکال دے گی، بولے کہ پاگل ہو گئے بھائی۔ وہ دلیل دے کہ صحابہ کے دور میں تو ازار پہن کے نماز پڑھتے تھے، اور اس پہ کوئی دلیل دو کہ جی کرتا بھی ضروری ہے اور شلوار بھی ضروری ہے، تو یہ کہا جائے گا بھائی صحابہ کے دور میں جو لباس رائج تھا وہ اس لباس میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے دور میں یہ لباس رائج ہے، تو ہم اگر اس کے خلاف چلیں گے تو سوسائٹی میں ایک عجیب نظروں سے دیکھے جائیں گے، اور یہ توہین ہے سامنے والے کی۔ آپ اپنے ابا کے پاس اس ڈریس میں جا کے بیٹھ جائیں تو برا سمجھا جائے گا، بڑوں کی محفل میں، خاندان میں آپ اس طرح سے چڈا پہن کے بیٹھ جائیں تو سارے آپ کو برا بھلا کہیں گے، تو اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے عرف میں پراپر ڈریس یہی ہے کہ آپ باقاعدہ کرتا شلوار پہنیں یا پورا جسم ڈھانپیں آپ۔ باقی ٹی شرٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو صحابہ کے دور میں ٹی شرٹ نہیں تھی، تو لہذا اس پہ حدیث طلب کرنا کہ ٹی شرٹ میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آپ حدیث دکھائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں ٹی شرٹ تھی نہیں۔ اس دور میں جو لباس تھا وہ پہن کے انہوں نے نماز پڑھی، جبہ بھی پہنا کرتے تھے بعض لوگ، بعض کرتا بھی پہنا کرتے تھے، تو ٹی شرٹ نہیں تھی۔ آج ٹی شرٹ ہے تو ٹی شرٹ میں بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی دلیل ہمیں چاہیے، جائز ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی ناجائز، جیسے ناجائز کیا ہے، شلوار یا ازار یا کوئی بھی ٹخنوں سے نیچے ہو مرد کے لیے، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے، یعنی لٹکانے سے مراد دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے ٹخنوں سے لٹکاتا ہے۔ تو ایسا لباس پہننا جسے پہن کے آپ کسی عام محفل میں نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔
اسی طرح ایسا لباس جو مرد کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں موڑنے سے منع کیا ہے، موڑنے سے بھی منع اسی وجہ سے کیا، علماء کہتے ہیں کہ وہ جو لباس تھا عرف کے خلاف ہو جاتا ہے، جیسے آپ ایسے کر کے نا آستینیں یوں یوں کر کے نماز پڑھ رہے ہو، وجہ اس کی ہے کہ آپ اس طرح سے کر کے آپ کسی محفل میں جاتے نہیں ہیں، یہ لباس عرف کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑی بہت آستینیں فولڈ ہوتی ہیں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن آپ نے پوری یوں کر کے آستینیں یہاں تک چڑھائی بھی ہوں تو آپ کسی محفل میں جاتے ہوئے شرماؤ گے، لوگ کہتے ہیں کیا کیا بھائی ان کو نیچے کرو آستینوں کو۔ تو ٹی شرٹ میں تو آستینیں یعنی ہوتی ایسی ہیں کہ کٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تو اس کے لباس کا حصہ ہے، جبکہ ہم جب آستینیں فولڈ کرتے ہیں تو وہ لباس کا حصہ نہیں ہے بلکہ لباس کی ہیئت کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے، تو اس لیے ٹی شرٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ آستینوں کو موڑنا اوپر تک یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عرف میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ صدیقی زید شعیب ممبئی سے کہتے ہیں بورڈ کے امتحان کی وجہ سے جمعہ چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے بندو جمعہ چھوڑنا کوئی ہلکی چیز ہے؟ آپ ایگزام کی بیس پہ جمعہ چھوڑ رہے ہیں، تو کچھ جن لڑکوں کا ایگزام ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ سب مل جل کے کوئی جمعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بہرحال جمعہ چھوٹ جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ دوحہ سے کسی نے پوچھا اس سال عمرے کا ارادہ ہے، جب میں مکہ میں ہوں گا کیا مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یا مکمل؟ اگر مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو قصر کیسے پڑھی جائے گی؟ بھائی مقامی امام کے پیچھے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، باقی آپ مکہ میں اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے، 15 دن سے کم کی نیت سے جا رہے ہیں تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے، 2 رکعتیں مغرب اور وتر پورے ہوں گے، اور فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، اور باقی امام کے پیچھے جب پڑھیں گے تو بھی جو امام پڑھے گا اتنی ہی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ زبیر خان انڈیا سے کیا عورت عید کی نماز ادا کر سکتی ہے؟ اگر جہاں کوئی خاتون عید کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں وہاں ان کے لیے خواتین کے لیے بھی عید کی نماز کا انتظام کیا گیا ہے، تو پھر مکمل پردے میں خوشبو لگائے بغیر اور پراپر یعنی عورت کے لیے پردے کا بہت زیادہ اہتمام ضروری ہے نماز کے لیے خاص طور پر، تو مکمل پردے کی حالت میں اور خوشبو لگائے بغیر جانا ان کے لیے جائز ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، ایک ہندو لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اگر ہم اپنے اپنے مذہب میں رہ کر شادی کر لیں تو کیا ہمارا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ نہیں جناب، ہندو کی شادی یا غیر مسلم کی شادی مسلمان لڑکی سے نہیں ہو سکتی، یہ زنا ہوگا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ انڈیا حیدرآباد سے کسی نے پوچھا ہے میں جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، میں اب کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا مگر میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، میں اب کیا کروں؟ بھائی آپ جلدی شادی کر لیں تاکہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے، کیونکہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں، تو بہت بڑی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ کے بچے اس کے شوہر کو پھر ماموں کہیں، تو اس لیے آپ شادی کر لیں، آپ کا دماغ وہاں سے انشاءاللہ ہٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے سوسائٹی میں، بہت دفعہ بہت پبلک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چاہتا کوئی اور ہے شادی کہیں اور ہوتی ہے، دنیا اسی کا نام ہے، ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ شانزہ پاکستان، میں نے سنا ہے کہ میوزک کے بغیر ایسا گانا سننا شرعاً جائز ہے جس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ایسا گانا گایا یا سنا جائے جس میں نامحرم سے محبت کا اظہار ہو تو وہ ناجائز ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر تو ایف ایس سی اور میٹرک میں اردو کی کتاب میں غزلیں پڑھنا بھی ناجائز ہوگا، اس میں کتنی حقیقت ہے برائے مہربانی بتا دیں۔ غزلوں میں اور گانوں میں فرق ہے، گانا صحیح نہیں ہے، نہ سننا ٹھیک ہے نہ گانا صحیح ہے، چاہے میوزک کے بغیر ہی کیوں نہ، البتہ اتنی گنجائش ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو بغیر میوزک کے گانا سنا سکتے ہیں، باقی یہ کہ غزلوں پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے، غزلیں تو غزل ہوتی ہے، گانے کا ایک الگ سے ترنم ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، وہ ترنم میں غزل پڑھنا بھی جائز ہے، اور غزلیں تو ایک عربی ادب سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اردو ادب، اگر اردو غزل ہے تو اردو ادب سیکھنے کے لیے، عربی غزل ہے تو عربی ادب سیکھنے کے لیے، تو وہ تو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے غزل کا، اور پھر غزل میں جو عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے عورت ہی مراد ہو، لیکن بہرحال گانے میں فسادات زیادہ ہیں، اور گانا سنتے سنتے پھر لوگ آگے جو ہے وہ ڈراموں فلموں کی طرف بھی جاتے ہیں، موسیقی کی طرف بھی جاتے ہیں، تو غزلوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا، غزل تو ایک سادہ سی چیز ہوتی ہے، اس کو تھوڑا بہت ترنم سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، گانے کا ترنم اور غزل کے ترنم میں بہت فرق ہے، گانے کا ترنم ایک بہت ہی الگ اس انداز کا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کے لیے لہو الحدیث خریدتے ہیں، تو یہاں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے ہیں،
تو وہ گانے بجانوں میں پڑھتے ہیں اور پھر لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں. تو یہ گانے بجانے کی میں ایک ماہیت اس کی ایسی ہے کہ یہ آپ کو قرآن سے، ذکر سے اور دین سے ہی غافل کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس سے اوائڈ کریں. نیپال سے کسی نے پوچھا ہے جی میری عمر 26 سال ہے، میں نے طوائف کے استغفر اللہ طوائف کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اب مجھے بہت ندامت ہے، مجھے خود سے گھن آتی ہے، خود سے نظر نہیں ملا پا رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. میری شادی ہونے والی ہے، میری ہونے والی بیوی بہت نیک ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، دل کرتا ہے سب کچھ بتا دوں اپنے ماضی کے بارے میں. کیا میرے جیسے انسان کو اس نیک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے یا سب کچھ اس کو بتا دینا چاہیے؟ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، رہنمائی فرمائیں. بھائی آپ بس توبہ استغفار کریں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگے رو رو کے، اور کچھ رقم اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ بھی کر دیں، اور اس کے بعد بھول جائیں اس گناہ کو. اپنی بیوی سے قطعاً اس کا تذکرہ نہ کریں، اور پکی توبہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ بھی پھر نیک ہی ہیں. آپ کی بیوی جیسے نیک ہے تو آپ بھی نیک ہیں. اس کو ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو بھی بتا دیا. تو سوسائٹی میں اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگے. اور آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ جو لوگ منہ کالے کرتے ہیں وہ پھر سفید ان سے ہوتا نہیں ہے دوبارہ منہ. توبہ کرتے بھی ہیں تو توڑ دیتے ہیں وہ. اس زنا جو ہے نا، زنا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے اکثر لوگوں سے، اور کر بھی لیں تو توڑتے ہیں، پھر وہ پھر کرتے ہی رہتے ہیں، پھر توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایسا گندا غلیظ ایک جو ہے نا گھناؤنا جرم ہے کہ جو انسان اس کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. پھر اس لیے بس اب آپ نے توبہ کر لی، بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، اس کو دماغ سے نکال دیں، سوچیں بھی نہیں اب اس کے بارے میں. اور اپنی گھر والی کو جو ہونے والی ہے اس کو بتائیں نہیں کہ میں یہ منہ کالے کر کے آیا ہوں، بس چھوڑ دیں، بھول جائیں. اللہ معاف کرنے والا ہے. جتنے گڑگڑا کے بس ایک دفعہ توبہ کر لیں، پھر دوبارہ بھول جائیں، اس کا تذکرہ زبان سے بھی نہ کریں کبھی، نہ دل میں سوچیں. ریحان خان: ہندو لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہندو لوگ مسلمان سے زبردستی جے شری رام بلوانے لگتے ہیں، کیا مسلمان بھی ہندوؤں کو مار کر اللہ اکبر بلوا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، کسی کو مار کے اللہ نکلوانا جائز نہیں ہے. وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی کہ مسلمان بھی غلط کرنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا پاکستانی پنسورا پڑھنا کیسا ہے؟ ہندوستانی جائز ہے، پاکستانی کا مجھے پتہ نہیں. بھائی کیا ہے ہندوستانی پاکستانی؟ پنسورا تو یہ میں نے مذاق میں کہا ہے کہ پنسورا تو پنسورا ہے. تو قرآن پڑھا کریں، سیدھا سیدھا الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک 1 مہینے میں ختم کریں یا 2 مہینے میں ختم کریں. پتہ نہیں پنسورے لوگوں نے کیوں متعین کر لیے ہیں. جائز یہ بھی ہے لیکن اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی باریک کپڑے پہننے والی عورتوں کے بارے میں وعید آئی ہے، کیا یہ وعید میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے والی خواتین کے بارے میں بھی ہے؟ بالکل ظاہر ہے وہی وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی باریک کپڑا ہوگا ان کا. اور آپ نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو تو کئی بہت دور سے محسوس ہوتی ہے، تو جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو. تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے. تو اسی طرح زینت اختیار کر کے مردوں کے سامنے آنا، چاہے وہ میک اپ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ ہے. تو دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ جو وعید وہاں ہے وہ وعید یہاں بھی. انڈیا سے کسی نے پوچھا رمضان میں اللہ کو اپنا بنانے والا عمل بتا دیجئے جو روزانہ پابندی سے ادا کیا جا سکے. بھائی جان رمضان تو گزر گیا ہے، آج تو انڈیا میں عید ہے، کل ہمارے ہاں عید تھی. تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے خیال کریں. اور رمضان میں دعاؤں کی کثرت، نوافل، یہ سب چیزیں، صدقہ خیرات، سب چیزیں رمضان میں ایسی ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں انسان کو. کوئی بھی نیک عمل کرے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر کرنے کا اثر، ذکر اور دعائیں، یہ 2 چیزیں جتنا اللہ کے قریب کرتی ہیں کوئی اور چیز نہیں کرتی. یونس صاحب انڈیا سے: میری بہن اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر میری امی اس جگہ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ میرے ابو اس جگہ کے لیے راضی ہیں. اس بات پر امی گھر چھوڑ کر ماموں کے گھر چلی گئی ہے. ان کو سمجھانے کے لیے 2 بار گئے مگر وہ آنے کو تیار نہیں. میرے 2 بھائی بھی اس شادی کے خلاف ہیں، جبکہ میں اور ابو اسی رشتے کے لیے راضی ہیں جہاں بہن چاہتی ہے، کیونکہ کل کو کوئی اور وقت آئے گا، کوئی اور دقت آئے گی تو اور زیادہ عزت خراب ہوگی. رہنمائی فرمائے میں کس کا ساتھ دوں، امی کا یا ابو کا؟ اللہ نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے. اگر ابا کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ماں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی، اپنے یعنی لڑکی کے باپ کی مخالفت کرے گا، تو یہ بالکل غلط ہے. تو آپ کی امی کو چاہیے وہ ناراض نہ ہو، واپس آ جائیں، جہاں ابا چاہ رہے ہیں شریعت میں وہیں حکم ہے. ابا جب راضی ہیں تو باپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے حالات کا، دنیا کا. تو
ایسی چیزوں میں عام طور پر ماؤں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے قوت فیصلہ نہیں ہوتی ان میں، تو جہاں باپ چاہ رہا ہو شادی وہیں کرنی چاہیے۔ مائرہ اقبال انڈیا سے، میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں، میں صحیح بخاری کی اس حدیث کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حدثنا عثمان بن الحیثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابی بکرۃ قال لقد نفعنی اللہ بکلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الجمل بعدما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم المرأة۔ مائرہ اقبال انڈیا سے پوچھتی ہے، میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں، میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ حدیث نمبر صحیح بخاری کی ہے 4425۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل فارس کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی عورت کو ملکہ بنایا ہوا ہے، تو کسرا کی جو بیٹی ہے وہ ان کی ملکہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس دور میں خواتین کسی با اختیار عہدے پر فائز ہو سکتی ہیں؟ ابتدا اسلام میں کچھ خواتین قائدانہ کردار ادا کرتی تھیں، جیسے حضرت خدیجہ ایک کامیاب بزنس وومن تھیں اور کسی حد تک اپنے ملازمین پر اختیار رکھتی تھی۔ کیا خواتین وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ دیکھیے، اپنے ملازمین پر اختیار ہونا وہ تو سب کو اپنے ملازمین پر اختیار ہوتا ہے، کاروبار میں بزنس کرنا وہ بھی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں، آپ اپنے ماتحتوں پر بھی امیر ہی ہوں گے، ظاہر ہے، جو حدیث میں تو آتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، تو عورت اپنے بچوں پہ نگہبان ہے، تو یہ نگہبانی اپنے بچوں پہ، اپنے ملازمین پہ، اس میں مرد اور عورت کو کوئی فرق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی معاملہ ہو تو اس میں مرد کو چھوڑ کر عورت کو حاکم بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ جذبات سے متاثر ہوتی ہے، یہ اس کی مینٹلی جو ہے نا، وہ مردوں جیسی نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس کو اس لحاظ سے ڈیزائن ہی نہیں کیا ہے۔ تو جب کوئی بڑی مصیبت آئے گی، کوئی بڑا مسئلہ آئے گا، وہ گھبرا جا سکتی ہے، وہ لوگوں کی باتوں سے، جذبات سے متاثر ہو کر فیصلے کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب شریعت کا نہیں ہے کہ تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن شریعت کا مقصد یہ کہ عورت کی جنس میں یہ بات شامل ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بعض عورتوں میں مردوں سے بھی زیادہ کانفیڈنس ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ بعض عورتیں ہیں؟ تو شریعت میں حکم کا مدار عمومی قواعد اور کلیات پر ہی ہوتا ہے، اس لیے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت کو سربراہ بنایا جائے، اور یہ ایک میڈیکل سائنس اس بات کی معترف ہے کہ مرد اور عورت اس میں ایک جیسے نہیں ہوتے، مرد میں جو ڈیسیجن پاور ہوتی ہے وہ عورت میں نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اگر کہیں عورت حاکم بن جائے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے، پھر اس بیس پر اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ عورت لہذا بغاوت کریں گے۔ اسلام میں حاکم بننے کے بعد کے اصول الگ ہیں، حاکم کے لیے سلیکشن کے اصول الگ ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کہیں عورت کی سلیکشن ہو رہی ہو اور دوسری طرف مرد کے حاکم بننے میں نقصانات اور بھی زیادہ ہوں، یعنی اس میں جو خرابیاں ہیں، وہ جو سوسائٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ بھئی ایک طرف عورت ہے، عورت کو بھی حاکم بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف مرد ہے، مگر اس مرد میں اس خرابیاں عورت سے بھی زیادہ ہیں، اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ ایجنٹ ہے، یا یہ کہ وہ تو بالکل ہی ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، وہ مخلص ہی نہیں ہے۔ تو پھر شریعت میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ دو بڑی مصیبتوں میں جب انسان کو اختیار دیا جائے تو چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے۔ آپ کے پاس آپشن ہی ہے ایک مرد اور ایک عورت کا، تو اور اس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ عورت میں ایک عیب ہے کہ یعنی حاکم ہونے کے لحاظ سے کہ وہ عورت ہے، لیکن اس میں دوسرے عیب نہیں ہے، اور مرد میں ایک عیب تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے مرد ہے، لیکن اس میں کوئی دوسرے فالٹ ہیں، تو پھر ایسے موقع پہ بھی عورت کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث میں عورت کو سربراہ بنانے سے منع کیا گیا ہے، پھر یہ بھی تو ہے نا کہ فاسق آدمی کو اور 2 نمبر آدمی کو بھی تو سربراہ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو احون البلیتین کے اصول پر پھر عمل کیا جائے گا، یہ 2 ٹینشنوں میں سے جو 2 بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے فاسق آدمی، گناہگار آدمی کو بادشاہ بنانا جائز نہیں ہے اپنے اختیار سے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نیک تو ہے مگر اس میں امور سلطنت کی مہارت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے اس کا، اور ایک نیک تو نہیں ہے لیکن تجربے کار ہے، تو پھر تجربے کار کو بنایا جائے گا۔
اس لیے کہ اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن بھائی دو مصیبتیں ہمارے سامنے، ایک تو نیک ہے ایک برا ہے، لیکن اس نیک کو تجربہ ہی نہیں ہے، وہ تو ملک کی بالکل لٹیا ہی نہ ڈبو دے کہیں، بالکل ہی نہ بیڑا غرق کر دے، اور ایک تجربے کار ہے وہ ملک کے ساتھ کسی حد تک مخلص ہے یا تجربہ ہے اس کا، کم از کم چلا سکتا ہے، ایک میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نیک ہے، آپ نے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا دیا اس کو تو وہ تو فوراً کھائی میں گرا دے گا گاڑی، اور ایک نیک نہیں ہے لیکن چلانی آتی ہے گاڑی، تو اس کس سے امکان ہے کہ شاید ٹھیک چلا لے۔ تو جہاں دو بڑی ٹینشنیں مصیبتیں ہوں گی تو پھر شریعت کا اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا۔ تو اسلام میں عورت کا سربراہ بنانا اپنے اختیار سے جائز نہیں ہے۔ خلاصے جواب کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں، اپنے اختیار سے اور عورت کو آپ سربراہ بنا نہیں سکتے، لیکن اگر ایک طرف عورت ہے، دوسری طرف آپ کو یہ ہے کہ اگر عورت کو نہیں بنایا تو دوسری طرف جو مرد بنے گا وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کا ذریعہ بنے گا، تو پھر عورت ہی کو ترجیح دی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اختیار کے بغیر اگر کوئی عورت سربراہ بن گئی ہے تو جب بن گئی ہے تو پھر بہرحال اس کی اطاعت واجب ہے، پھر تو غلام جو خلافت کا یا حاکم کا اہل ہی نہیں ہوتا اس کی بھی جب اطاعت واجب ہے بخاری کی حدیث کے مطابق، تو پھر عورت تو بہرحال غلام سے تو 1000 گنا بہتر ہوتی ہے، تو اس کی تو پھر بھی بہرحال اطاعت کی جائے گی۔ تو غلام پر تو اپنے اوپر سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، پھر بھی اگر وہ حاکم بن جائے کسی طریقے سے تو شریعت کہتی ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، تو غلام بھی تم پر رجل عبد حبشی، غلام بھی اگر حاکم بن جائے نا تو اطاعت کرنی پڑے گی، حالانکہ غلام تو اپنی کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں حاکم کے اصول میں یہ چیز سامنے رکھی گئی ہے کہ ملک میں فساد پیدا نہ ہو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے میرے والد مجھے بول رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میں اس بات پر راضی نہ ہوں، کیا یہ والد کی نافرمانی تو نہیں ہوگی؟ میں کیا کروں، رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے والد صاحب کس بیس پر کہہ رہے ہیں، آپ بہتر ہے کہ اپنے پورے حالات بتا کر قریب کے کسی سمجھدار عالم سے مشورہ لے لیں۔ آپ بعض دفعہ والد کی بات بہت معقول ہوتی ہے تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ باپ کی اطاعت کی جائے اس بارے میں، لیکن اب اس میں غلطی پر کون ہے اور کس حد تک آپ کی وائف باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں یہ فیصلہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے مسائل جو ہے پھر اپنے کسی قریبی جاننے والے کوئی عالم ہو ان کو پورے حالات بتائیں اور اس کے بعد ان سے مشورہ لیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا مجھے نماز میں بار بار شک ہوتا رہتا ہے، کبھی سجدہ بھول جانے کا، کبھی سورت نہ پڑھنے کا شک ہوتا ہے، ایسا کافی دنوں سے ہو رہا ہے، اکثر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ غالب گمان پر عمل کر لیا کریں، بس جس طرف ذہن غالب ہو اسی پر عمل کر لیا کریں، زیادہ شک نہ کیا کریں اس میں، اور پھر بھی اگر کہیں بھی ذہن نہیں جاتا تو یقین پر عمل کریں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں ایک سجدہ کیا، 2 سجدے کیے تو ایک اور سجدہ کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو اتحیات میں بیٹھیں اور پھر 1 رکعت اور پڑھ لیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ شانزہ پاکستان سے میرا ایک اور بھی اہم سوال ہے، میں پاکستان میں اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایک دن میں نے انسٹاگرام پر ایک اسلامک ویڈیو کے نیچے ہندوؤں کے کمنٹس پڑھے، اس میں وہ اسلام کے بارے میں ایسی غلط باتیں کر رہے تھے جس کا اسلام میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھ کر ایک کمنٹ کا رپلائی دیا۔ اس ہندو نے کہا کہ اس بات کا میرے پاس پروف ہے، اس لیے میں نے اس کو ان باکس میں آنے کی پرمیشن دے دی۔ میں نے اس کو وہ بات تو سمجھا دی مگر اس کے اسلام کے بارے میں اور بھی کئی شبہات ہیں۔ وہ ہندو ہے، انڈیا میں رہتا ہے اور میں اس کو نہیں جانتی، اور میں اس سے اسلام اور ہندو مت کے علاوہ کسی بارے میں بات نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب 2 مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث مجھ پر لاگو ہوتی ہے اور کیا مجھے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس سے بات کروں تو شاید مسلمان ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ جوان خاتون ہیں تو آپ اس سے بات نہ کریں، کسی کے اسلام لانے کے لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرد بہت پڑے ہوئے ہیں، مردوں کو آپ خواتین پہ محنت کریں، تو ان کو کسی صحیح بندے کا نمبر دے دیں جو دین کا کام کر رہے ہوں۔ قیصر راجہ صاحب کا بھی نمبر دیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اسلام پر، میرا بھی نمبر دیا جا سکتا ہے۔ ایسا یعنی اگر کوئی ان کے اسلام کے بارے میں کوئی شبہات ہیں تو ان کا ہم بھی جواب دے سکتے ہیں، یا آپ ان سے ریٹرن میں سوال لے لیں اور انشاءاللہ ہم اس کے جواب یہاں چینل پہ ریکارڈ کروا دیں گے۔ تو لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ایسے کسی سے اس طرح ڈائریکٹ رابطہ نہ کریں، اس کے عام طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ دیکھنے میں سامنے آتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا ہاتھ سے خواہش پوری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، روزے کے دوران ہینڈ پریکٹس کی اگر کسی نے ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، لیکن سخت گناہ ہوتا ہے۔ رمضان کا روزہ توڑنا معمولی جرم نہیں ہے، تو قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔
شاہ سید سواد سے، میں MBBS کا طالب علم ہوں، میرا سارا خرچہ میرا بھائی چلاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے کہتے ہیں پہلے پڑھائی مکمل کرو اور پیسے کماؤ پھر شادی کرو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سائیڈ بزنس شروع کرتے ہیں کوئی پڑھائی کے دوران ہی، پڑھائی کے دوران ہی جو یورپ میں جاتے ہیں نا لوگ، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کھانچے بھی کھولے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے شام کے وقت میں اپنے کچھ نہ کچھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو جب انسان کے سر پہ پڑتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑا بہت بزنس شروع کر دیں اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو میں شادی کر لوں گا، تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اور آپ کی جلد شادی ہو جائے گی۔ پڑھائیاں مکمل تو ہونے میں اگر لگا، پڑھائی تو پھر چلتی رہتی ہے، پڑھائی تو کبھی مکمل ہوتی نہیں ہے، وہ تو پھر جا کے آپ پتہ نہیں بڈھے ہو کے شادی کریں گے، پھر وہی ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے بادام نہیں کھا سکتا تھا وہ خرید کے، جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے، تو کہتا تھا کہ جب پیسے تھے تو، جب دانت تھے تو پیسے نہیں تھے بادام چبانے کے لیے، بادام خریدنے کے لیے، اور جب پیسے آئے تو دانت نہیں۔ یہی ہوتا ہے، پڑھائیاں کر کر کے بڈھے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے رہتے نہیں ہیں، بیوی سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی، جذبات بھی نہیں ہوتے، بچے بھی لیٹ پیدا ہوتے ہیں، دادی نانی دادا دادی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو اپنے خاندان اور پریوار کی خوشیاں ہی کم وقتوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، بس ایک پڑھائی کو عذاب بنایا ہوا ہے، سر کو مسلط کیا ہوا ہے۔ نیچرل لائف میں انسان کا سکون ہے، شادی بھی کریں پڑھائی بھی جاری رکھیں، ماں باپ کو چاہیے آپ اگر پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں تو پھر شادی کرا دیں، آپ تو اپنے خرچے پہ کرا دیں، کوئی بات نہیں، بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی، کوئی اتنا بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو نہیں کرتے تو پھر آپ ایسے سائیڈ میں کوئی شروع کر دیں بزنس شام کے وقت میں یا دن کے وقت میں جب بھی فرصت ہوتی ہے۔ پاکستان سے پوچھا ہے، میرے دل میں ایک بات آئی ہے جس نے میری نیند اڑا کر رکھی ہوئی ہے۔ ایک فلسطینی کہہ رہا تھا ہم روز محشر سارے مسلمانوں پر مقدمہ کریں گے کہ ہم یہاں ذبح ہوتے رہے اور تم سب چپ کر کے دیکھتے رہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مالی مدد بھی بھیج رہا ہوں، راستے میں سہولت مل جائے تو جہاد کے لیے بھی جانے کو تیار ہوں، لیکن حکومت پاکستان کوئی ایسا اقدام کر ہی نہیں رہی کہ ہم وہاں جا کر ان کی مدد کر سکیں۔ دیکھیں جو آپ کے اختیار میں ہے وہ اس میں کمی کوتاہی نہ کریں، تو ہمارے اختیار میں کیا مالی مدد ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ریلائبل لوگ ہیں، بہت سے تو ڈرامے باز بھی ہیں، خوب سمجھ لیں، جب بھی کوئی ایسے ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، بہت سے تنظیمیں اور لوگ جو ہے وہ لوگوں کو الو بنا کر پیسے بٹورنا شروع کر دیتی ہے۔ تو کوئی بھی ریلائبل ٹرسٹ ہو جو واقعی قابل اعتماد ہو تو علماء سے پوچھ کے اس ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی رقم وہاں ان زخمیوں تک اور ان جو بھی وہاں بے گھر ہوئے ہیں ان تک اپنی رقم پہنچائیں۔ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ بھی ایک اچھا ٹرسٹ ہے، میں پرسنلی ان کو چونکہ جانتا ہوں، ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں اندر۔ ان کا اکاؤنٹ نمبر آپ کو مل جائے گا گوگل پہ سرچ کرنے سے۔ محمد اعظم کوٹ ادو سے، کیا 2 آدمی نماز تراویح کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ یعنی ایک امام دوسرا مقتدی؟ جی بالکل کرا سکتے ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے اور میں اس طرح نماز پڑھنا چاہتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پڑھتے تھے، خشوع وضو کیسے لاؤں اپنی نماز میں؟ زیادہ نماز پڑھیں گے، دھیان لگانے کی کوشش کریں گے تو دھیان لگنا شروع ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں پڑھ سکتے جیسے نبی صحابہ پڑھتے تھے، وہ دور تو کیا بھائی، بس آپ خشوع و خضوع کی کوشش کریں جتنی آپ سے ہو سکتی ہے اور اس میں زیادہ ٹینشن نہ لیں، اللہ انشاءاللہ جتنا آپ کوشش کریں گے بس اللہ اسی کو قبول کر لے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ہمارے گھر میں میرے بھائی اور ہم دونوں کو جو پاکٹ منی ملتی ہے وہ مختلف ہے، بھائیوں کو زیادہ اور ہم کو کم ملتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ پاکٹ منی ہمیں کھانے پینے کے لیے ملتی ہے، ضرورت کی کوئی اور چیز لینی ہو تو والد صاحب اس کے الگ سے پیسے دیتے ہیں۔ بھائیوں کو کہنا ہماری پاکٹ منی اس لیے زیادہ ہے کہ ہم لڑکے ہیں اور تم لڑکیاں، ہمارے والد تو برابر دینا چاہتے ہیں مگر بھائی والد صاحب کو ایسا کرنے نہیں دیتے، رہنمائی فرمائیں، بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اولاد میں برابری کرو۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غلام اپنے بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو اولاد میں برابری ضروری ہے، بیٹا بیٹی میں بھی آپ فرق نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد بیٹی کو آدھا ملتا ہے، بیٹے کو زیادہ، اس میں کچھ حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، لیکن زندگی میں باپ فرق نہیں کر سکتا کہ یعنی زندگی میں باپ اگر وراثت بھی تقسیم کرنا چاہے تو بیٹے بیٹی میں برابری کرنی پڑے گی۔ ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے، یا دینداری کی بیس پہ یا خدمت کی بیس پہ، کہ ایک نے خدمت زیادہ کی ہے چاہے وہ بیٹی ہو تو پھر بیٹی کو زیادہ دے دیا جائے، وہ خدمت زیادہ کر رہی ہے، یا دیندار کوئی زیادہ ہے یا کسی کو ضرورت زیادہ ہے تو دینداری، ضرورت اور خدمت، ان 3 بنیادوں پہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے، بیٹا یا بیٹی ہونے کی بیس پہ نہیں کی جا سکتی۔ تو والد صاحب کو چاہیے یہ نہ کریں، جتنا بیٹوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں اتنی ہی بیٹیوں کو دیں، اس میں کمی بیشی یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ شفقت یاسین لاڑکانہ سندھ، اگر روزے میں غسل فرض ہو جائے تو روزے والا غسل کریں
اور کیا افطاری کے بعد دوسری بار بھی غسل کریں؟ نہیں بھائی، روزے میں اگر احتلام ہو گیا تو بس غسل کر لیں، اس میں پانی جب منہ میں کلی کریں تو غرارہ نہ کریں، منہ بھر کے کلی کر لیں بس، تو دوبارہ افطاری کے بعد غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن روزے میں جو غسل فرض ہوتا ہے صرف احتلام ہی کی بیس پہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن بیوی سے ہم بستری کر لی تو پھر 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوگا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا تراویح 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ میرا 2 سال کا بچہ بہت تنگ کرتا ہے، تو کیا 4 رکعت کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ دوسری بات یہ کہ کبھی نماز کے دوران اتنا تنگ کرتا ہے کہ درمیان میں اس کو پکڑنا پڑتا ہے۔ کیا میں تراویح میں وتر نماز پڑھ سکتی ہوں اس ڈر سے کہ میرے وتر قضا نہ ہو جائے؟ یعنی اگر 10 یا 12 رکعت تراویح پڑھ کے وتر پڑھ لیے جائیں اور جب بچہ سو جائے تو باقی تراویح پڑھ لی جائے، جی ایسا یہ جو طریقے آپ نے لکھے ہیں سب طرح سے جائز ہے، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام مستفتی صاحب، ایک ویڈیو تفصیل کے ساتھ نماز کے بارے میں اپلوڈ کرو جس میں تمام چیزیں ہوں، مثلا واجبات، فرائض، مکروہات وغیرہ، اور نماز کا پورا طریقہ بھی بتاؤ، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، سجدہ سہو کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، بتاؤں گا، آپ نے کہہ دیا بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ نوٹ کر لیا میں نے۔ ارباز انڈیا سے، میرے گھر میں 2 ناپاک برتن پاک برتن کے ساتھ دھو دیے گئے تو کیا کروں؟ دھو دیے نا، بس دھل گئے۔ کیا مجھے سارے برتن دھونے ہوں گے؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے بھائی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جب دھو دیے تو دھل۔ احمد چنائی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، بینک کے کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ میں کسٹم کیئر کا کام کرتا ہوں، یہاں کسٹمر کال کرتے ہیں اور ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، مثلا انٹرسٹ کیوں لگا، لیٹ پیمنٹ چارج کیوں لگا، کسٹمر نے پیمنٹ کی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں آئی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ان کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سود میں تعاون حرام ہے، براہ راست کسی قسم کا بھی تعاون ہو تو بینک میں ایسی جاب جس میں آپ کسی کو سودی لون لینے کی ترغیب دے رہے ہوں یا اس سے سودی لون لے رہے ہوں، یا لون لینے والا جو ہے جب وہ لون لیتا ہے تو اس سے پیپر ورک کروا رہے ہوں اس کا کہ ایسے یہ جو ہے نا پیپر فل کرو، یا اس کو خود لکھ کے دے رہے ہو یا اس پہ گواہ بن رہے ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے پر گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو آپ کا جو کام ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان 4 میں سے کسی کیٹیگری میں وہ آتا ہے۔ کسی کو یہ بتانا کہ آپ پہ سود لگا کیوں ہے، تو یہ نہ سود میں کسی طرح سے تعاون اور معاونت نہیں ہے، یا لیٹ چارج کی آپ جو ہے نا پینلٹی کیوں لگی ہے، لیٹ ادائیگی کی پینلٹی کیوں لگی ہے، تو یہ بتانا جو ہے بذات خود کوئی حرام ناجائز عمل نہیں ہے۔ اس لیے صرف اس حد تک اگر آپ کا کام ہے تو پھر آپ کی تنخواہ حلال ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ جیسے بینک میں چوکیدار کی جاب جائز تو ہوتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ کی کراہت جو ہے وہ چوکیدار سے بھی تھوڑی زیادہ ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جاب چھوڑ دیں۔ لیکن جب تک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس عمل کو حرام، یعنی آپ کی آمدن کو حرام اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مشکوک چیز اور مشتبہ چیز اور ناپسندیدہ چیز سے بچنا چاہیے۔ غلام مصطفیٰ لاہور سے، میرے پاس بہت سے آسٹریلین طوطے ہیں، ایک فیمیل طوطے کو ایگ بائڈنگ، جن میں انڈا ان سے نکلتا نہیں ہے، نکال کر دبانا پڑتا ہے، ہاتھ سے دبا کر نکالنا پڑتا ہے، تو ایک طوطے کو ایگ بائڈنگ ہو گئی۔ میں نے اس کو دیکھا مگر میں نے اس کا انڈا نکالنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں نے کبھی کسی طوطے کا انڈا نہیں نکالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے وہ طوطا مر گیا، اچھا طوطا نہیں طوطی ہے، سوری، میں بھی حیران تھا طوطوں سے انڈے کہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ طوطی مر گئی، کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ بھائی نہیں ہوگا گناہ، اللہ تعالیٰ جو ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں اس میں، طوطے کی مغفرت کی بھی دعا نہیں کر سکتے، بس یہ ہے کہ کوئی ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اتنا ٹینشن نہ لیں۔ احسن کمال لاہور سے، اگر ایک شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لے اور بیوی اس پر کیس فائل کر کے اس کو جیل میں بند کروا دے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وکیل سے رابطہ کرنا چاہیے میرے بھائی، بیوی نے غلط کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کام کیا ہے، احتجاج ٹھیک ہے، بیوی کو تکلیف ہوتی ہے عورت کو، لیکن یہ کام کہ اس کو صرف دوسری شادی کی بیس پہ اس کو اتنا سخت انتقام لینا، یہ تو ایک طرح سے اس کی علامت ہے کہ گویا مذہب سے ہی نفرت ہے، معاذ اللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں بد دعا دینے کی، تو کیا بد دعا واقعی لگ جاتی ہے؟ لگ بھی سکتی ہے میرے بھائی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ لگے، لیکن یہ عمل بہت برا ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، کسی کی بھی بد دعائیں دینے کی عادت ہو تو بہت بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا نا کہ خواتین کے بارے میں نے ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ صحابیات نے پوچھا تو فرمایا تکثرن اللعن، لان تان یعنی بد دعائیں اور اس طرح کے نازیبہ کلمات زیادہ کہتی ہیں. تو باقی جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ ان کی گروتھ ریشو ہی زیادہ ہوگا قرب قیامت میں، لیکن جو جہنم میں ہوں گی تو وہ انہی بیسس کی بیس پہ ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، بلکہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی. لیکن جو جائیں گی جہنم میں تو اس کی ایک دیگر وجوہات میں سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بد دعاؤں کی